ایک اور سوال ہے سیدی، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو وسوسے تنگ کرتے ہوں اور اس وجہ سے اسے ایمانیات کے حوالے سے بہت زیادہ برے خیالات آتے ہوں تو پلیز حل بھی ارشاد فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں کہ ایمان اور عافیت کے ساتھ زندگی گزرے اور مدینہ پاک میں شہادت کی موت نصیب ہو۔ وسوسے اور ان کا علاج، یہ کتاب ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کو پڑھ لینا چاہیے، اس سے انشاءاللہ فائدے ہوں گے۔ وسوسہ پروف کوئی بھی نہیں ہے، خود صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی وسوسے آتے تھے، اور ان کی یہ روایتیں موجود ہیں کہ ہم کو ایسے وسوسے آتے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے تھے کہ ہم زبان پر نہیں لا سکتے تھے انہیں اللہ کے بارے میں، اور کہ ہم زبان پر اس کو نہیں لا سکتے، تو ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے۔ تو یوں جدھر مال ہوتا نا، ڈاکو ادھر آئے گا، چور ادھر آئے گا۔ تو یہ کہ الحمدللہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ کرے سلامت رہے۔ تو شیطان پورا زور لگائے گا، ہر ایک کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑتا کہ بولے یار یہ تو بہت نیک آدمی، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکے گا، دروازہ بند ہے سمجھے۔ تو صحابی رسول جب وسوسوں سے نہیں، مطلب ان کو بھی وسوسے آتے ہیں، تو پھر یہ کہ ختم ہو گیا نا معاملہ، ہم تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہم لوگ۔ تو یہ کہ اس کی طرف توجہ نہ دینا، یہ بھی دافع وسوسہ ہے، وسوسہ دور کرتا ہے کہ اس کو توجہ نہ دے۔ شیطان کو جتنا لفٹ کرائیں گے نا، اتنا یہ زیادہ تنگ کرے۔ مجھے بہت وسوسے آتے ہیں، میرے کو بہت وسوسے آتے ہیں، شیطان خوش ہوگا، تالیاں بجائے گا کہ یہ میرے دام میں پھنس گیا، بے چین اور بے قرار سب کو بولتا پھرتا ہے کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں۔ تو میرا مطلب وار جو ہے نا اس پر کارگر ہو گیا ہے۔ تو بعض بزرگوں کے ہاں ایسے کہ وسوسے کی شکایت کی تو ڈانٹ پڑی ہے کہ تم شیطان کو گھاس کیوں ڈالتے ہو، لفٹ کیوں کراتے ہو شیطان کو، تم یہ کرو گے تو زیادہ وسوسے ڈالے گا۔ سوچو ہی نہیں، غور ہی نہیں کرو کہ مطلب سوچو ہی نہیں اس پر۔ تو بہرحال یہ کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ اس کو مطلب اس پر بالکل غور نہ کرے، سوچے نہیں۔ دوسرا یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لے۔ تو اس طرح کی مطلب یہ کہ اور بھی علاج ہیں وسوسوں کے، تو یوں وسوسوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔